درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے کہ جس کی توفیق رفیق سے ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس حسین محفل پاک میں حاضر ہیں۔ محفل کوئی بھی ہو، مسلمان کا یہ وطیرہ ہے کہ اپنی محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد سے کرتا ہے۔ میں حمد کے چند اشعار کے ساتھ قاری قرآن کے مائک حوالے کروں گا، آپ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مولا پوچھیں جے نیک مال میرے کول تے دا جواب کوئی نہیں، تیری رحمت دا مینوں آسرا ہے، میرے عیباں دا مینوں حساب کوئی نہیں، کوئی عمل نہیں چج دا کول میرے کس گل تے کراں میں ناز مولا، نہ تو شرع سید نو ویکھ نہ آئے، نہ تو ویکھ نہ سودو گداز مولا، آوے موج تے بخش دے نہ کتیاں نو، تیریاں بے نیازیاں بے نیاز مولا، کرے عمل چنگا کوئی لکھ واری، اچھی بولے تے دینا دودکار مولا، کئیاں چوراں نو پھڑ کے کتب کرنا ہے، کئیاں کتباں نو چڑھانا ہے دار مولا، اوندی سمجھ نہیں تیریاں حکمتاں دی، عقلاں گئیاں زمانے دیاں ہار مولا۔ تے مولا کدھر نائب دا لقب عطا کرنا ہے، کدھر نائب دا لقب عطا کرنا ہے، کدھر جنتو دینا ہے اتار مولا، کدھر ویکھیاں بھوک مٹا دینا ہے، کدھر اڑتی نال کرنا ہے حسن بھی پار مولا، اوندی سمجھ نہیں تیریاں حکمتاں دی، عقلاں گئیاں زمانے دیاں ہار مولا، تے خلیل اللہ دی واری تو رب سائیاں، نارے نمرود نو گلزار بنا دیتا، لوڑ پانی دی پئی جے اسماعیل تائیں، آبے زمزم دا چشمہ چلا دیتا، چری چلی نہیں ہے جے اسماعیل دے خلق اتے، تو ذبیح اللہ دا لقب فرما دیتا، اوندی سمجھ نہیں تیریاں حکمتاں دی، عقلاں گئیاں زمانے دیاں ہار مولا۔ تے مولا باپ نو کہنا ہے بیٹے نو ذبح کر دے، باپ نو کہنا ہے بیٹے نو ذبح کر دے، تیریاں قدرتاں پروردگار مولا، باپ بیٹے دی نیت نو ویکھ کے تے چھری نو کرن وی دیندا نہیں وار مولا، اوندی سمجھ نہیں تیریاں حکمتاں دی، عقلاں گئیاں زمانے دیاں ہار مولا۔ تے دوش نبوت جد حسین بیٹھے، زور نہ کہہ دے سبحان اللہ، دوش نبوت جد حسین بیٹھے تے تو سجدہ دراز کرا دیتا، وچ کربلا تیر ہے تو تیناں دا ممبر سوا دیتا، اوندی سمجھ نہیں تیریاں حکمتاں دی، عقلاں گئیاں زمانے دی ہار مولا، تو رحیم مولا، تو کریم مولا، بے مثل مولا، بے مثال مولا، بخشی شونی میرے آسیاں دی بس تیرے کرم دے نال مولا۔ اب میں کلام الرحمن کی آیات بینات کی تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں قاری القرآن فخر القرآن محترم مقام جناب قاری محمد مغیث احمد صاحب، آپ مائک پر تشریف لائیں اور صحیفہ انقلاب کی آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا صدق اللہ العظیم۔ آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے قاری القرآن نجم القرآن فخر القرآن جناب قاری محمد مغیث صاحب۔ اور جب قرآن کی تلاوت ہو جائے تو نعت نبی کی باری آتی ہے،
تو کیوں نہ کہوں بصد خلوص بصد احترام آتا ہے، بصد خلوص بصد احترام آتا ہے، انہی کا نام زباں پہ مدام آتا ہے، ثنا و نعت میں یہ احتیاط لازم ہے، خدا کے بعد محمد کا نام آتا ہے۔ تو جان عالم کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا محترم مقام جناب شاہ زیب قمر صاحب FA1 کے، وہ مائک پر تشریف لائیں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں۔ شاہ زیب قمر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ مارا کھا کھا کے بلال کا دنا لیندا سی، مارا کھا کھا کے بلال کا دنا لیندا سی، کعبے دی چھت دے کھڑا ہو کے او کہندا سی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے او کہندا سی، یار لئی ماں رج کھائے تے کمی رہندی نہیں، یار لئی ماں رج کھائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ خودوں کے سائے میں میں اپنے ایوان کے اگلے سراہنے رسول محترم مقام جناب تیمور ناصر آپ کو مدعو کر رہا ہوں، آپ مائک پر تشریف لائیں اور سرور انبیاء کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، ذرا زور سے توجہ کے ساتھ، پوری توجہ آپ کی سٹیج کی طرف رہنی چاہیے، اپنی گپوں میں مشغول نہ ہوں، سرور انبیاء کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں اور توجہ گنبد حضرا کی طرف کرتے ہوئے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ جناب تیمور ناصر صاحب
اور جس سوز و گداز سے یہ نعت پیش کر رہے تھے، یہ شعر انہی کے حوالے کر کے میں اپنے ایوان کے اگلے سناہن کی طرف بڑھوں گا کہ انوار سرمدی کے حزینوں میں لے چلو، انوار سرمدی کے حزینوں میں لے چلو، امواج دل کے بہتے سفینوں میں لے چلو، انوار سرمدی کے حزینوں میں لے چلو، امواج دل کے بہتے سفینوں میں لے چلو، بیمار عشق سرور کونین ہے ریاض، ارے انگلی پکڑ کے اس کو مدینے میں لے چلو، انگلی پکڑ کے اس کو مدینے میں لے چلو۔ اور مدینے کی بات چھڑی تو کیوں نہ کہوں، افسانہ حیات کے عنواں بدل گئے، افسانہ حیات کے عنواں بدل گئے، ارے آیا مدینہ یاد تو ارماں مچل گئے، سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے، آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے۔ پھر کیوں نہ کہوں دل کملا چلا ضد کردہ، پونا ترلے مندا گل کوئی نہیں، رو رو کے مینوں رلا دیندا، جدوں کھڑدا مدینے دے ول کوئی نہیں، تے جدوں روندا مدینے نو یاد کر کے ہنجو ایس تے سکدا ٹھل کوئی نہیں، میں کہنا چلیا چپ کر جا، کہندا باج مدینے دے حل کوئی نہیں۔ اب میں اگلے سراہنے رسول محترم مقام جناب عیسیٰ حبیب آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ مائک پر تشریف لائیں اور سرور انبیاء کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ اب سلسلہ سہن کا آغاز کرتے ہیں، 3 نعتوں کے بعد ایک تقریر ہوگی، اس طرح آخری تقریر کے بعد دعا کی طرف بڑھیں گے۔ آپ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، ذرا جوش سے کہیے سبحان اللہ۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم مقام جناب محمد ولید خالد ICS B4 سے، آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے موعظہ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعرے نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ چلا ہوں مدحت احمدی سنانے، چلا ہوں مدحت احمدی سنانے، ذرا سی دیر تھم جا زمانے، ذرا سی دیر تھم جا زمانے، میں رحمت کو ذرا آواز دے دوں، میں رحمت کو ذرا آواز دے دوں، وہ خود ہی ڈھونڈ لے گی سو بہانے۔
جناب محترم پرنسپل صاحب، معزز استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی تو وہ لوگ کہنے لگے ہم تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، اب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میں کیوں نہ کہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جناب ذوالفقار، محبت کیا ہے؟ محبت یہ نہیں کہ کسی چیز کو پسند کر لینا، محبت یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو مٹا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات پر عمل پیرا ہونے کا نام محبت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ہمیں تو سب کچھ نامکمل ہے۔ شکریہ۔ اب میں اپنے ایوان کے اگلے خطیب محترم مقام جناب محمد سید مجتبیٰ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے معروضات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز پرنسپل صاحب، قابل احترام اساتذہ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ کل جب میں خیالات کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا تو میرے چشمے تصور نے ماضی کے اس دن سے رشتہ جوڑ لیا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے دوستو، جہالت کا وہ زمانہ کہ جہاں نہ بیٹیوں کی عزت تھی اور نہ بڑوں کا احترام تھا، جہاں ننگی تلواروں کے ٹکرانے کی آوازیں ہر گھر میں سے آتی تھیں، لوگ بتوں کو اپنا خدا مان بیٹھے تھے، تو ان میں ایک ایسا نور جاگا جس نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ کنین میں نہ کوئی اس جیسا آیا، نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی تھا۔ قابل غور شعر ہے، حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پر عاشق ہو وہ صورت ہے محمد کی۔ عالی وقار، میرے جیسا کم ضعف اور کم علم اس ذات کی کیا تعریف کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں خدا قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کہیں کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اور کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارتا ہے۔ جناب والا، میں اس کی کیا تعریف کروں کہ جس کی ایک انگلی اٹھانے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ جناب والا، وہ جو صدیق اکبر ہے، وہ جو تمام انبیاء سے افضل ہے، میں ناچیز اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ میری قلم، میری زندگی ختم ہو جائے پر اس کی تعریف ختم نہ ہو۔ لاکھوں کروڑوں سلام اس ذات پر جو کہ تخلیق کائنات کی وجہ بنی، لاکھوں کروڑوں سلام اس ذات پر جو کہ رحمت العالمین ہے، لاکھوں کروڑوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وسلام۔ شکریہ۔ اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کر رہے تھے، تو جب یہ حسن کی بات کر رہے تھے تو ایک حدیث پاک میرے ذہن میں اس وقت آ رہی تھی کہ ایک دفعہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا جرمٹ ہے، حضور محو کلام ہے صحابہ کے ساتھ کہ اتنے میں ابو جہل اس محفل میں آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتا ہے تو جیسا بدصورت نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں صدقتا ابو جہل تو نے ٹھیک کہا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے سیدنا صدیق اکبر آ جاتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ جیسا خوبرو، آپ جیسا حسین، آپ جیسا پیارا، آپ جیسا راج دلارا آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا صدقتا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ ابو جہل کی بکواس کو بھی آپ نے درست کہا۔ اس نے کہا کہ بدصورت ہیں، آپ نے کہا صدقتا، تو ٹھیک کہتا ہے۔ صدیق نے آگے کہا خوبصورت ہے، آپ نے اس پہ بھی صدقتا کہا، تو ٹھیک کہتا ہے۔ یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے میرے چہرے کو آئینہ جو بنایا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
اللہ نے میرے چہرے کو آئینہ جو بنایا ہے، آئینے کے سامنے جو آتا ہے اس کو اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ آئینہ محمدی کے سامنے جب ابو جہل آیا تو خود کو دیکھ کے کہا بدصورت ہے، آئینہ محمدی کے سامنے جب صدیق آیا تو خود کو دیکھ کے کہا خوبصورت ہے۔ انہی حسن ور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حسین انداز، حسین آواز، سوز و گداز کا پیکر اخلاص و محبت، اس کالج کے پروفیسر، اس کالج کی جان، میری مراد محترم مقام جناب ظہیر احمد، آپ مائک پر تشریف لا رہے ہیں، نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ مل کے حضور پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس حسن کی بات ہو رہی تھی، اے باول مایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، ایک سونا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا، عربی عربی سلطان آیا، اچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹان آیا، دعوی یار دیوانے دا دعوی دیوانے دا جوڑ بکھا مینو حسنین دے نانے دا، جوڑ بکھا مینو حسنین دے نانے دا۔ درود و سلام ہی پڑھیں گے، یہ در و دیوار، یہ فضائیں آپ کے درود و سلام سے معطر ہو جانی چاہیے، مل کے پڑھیں سارے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی
سارے درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. دھلی ہوئی آواز بڑے ہی پیارے انداز میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے تھے. میں اپنے ایوان کے اگلے سناہن کی طرف بڑھوں گا. محترم مقام جناب محمد عمر فاروق آپ مائک پر تشریف لائیں اور سرور انبیاء کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں. رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں. آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں. زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہیں. کہکشاں آپ کی راہ کی دھول ہے چاند تارے ہیں نقش قدم آپ کے. کہکشاں آپ کی راہ کی دھول ہے چاند تارے ہیں نقش قدم آپ کے. کعبہ قوسین کی شرح کیا ہو گیا عرش پر جب کہ جلوہ نما آپ ہے. کعبہ قوسین کی شرح کیا ہو گیا عرش پر جب کہ جلوہ نما آپ ہے. آپ ہی سے خرد کو ملی روشنی آپ ہی سے جنوں کو ملی آگہی. سارے عالم کے دل کی صدا آپ ہے. نور یزدہ ہے خیر الورا آپ ہے. سارے عالم کے دل کی صدا آپ ہے. نور یزدہ ہے خیر الورا آپ ہے. آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں. تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں ہے کہ خدا گواہ ہے آقا کوئی دوسرا نہیں ہے. تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں ہے کہ خدا گواہ ہے آقا کوئی دوسرا نہیں ہے. تیرے سوا میرا تو دے مثال اپنی تو دے جواب اپنا تو دے جواب اپنا. میرو تمہیں ہے لیکن خالق سے جدا نہیں ہے کہ خدا گواہ ہے آقا کوئی دوسرا نہیں ہے. تیرے سوا میرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی. ہمارے اس کالج کے ڈائریکٹر
اور دیگر ممبران اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ زبان کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، کلی کلی کنز کنفقہ ہو، چمن کے سینے پہ فخر گل کا نشان مثل کہکشاں ہو، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، خیال کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو، سرور ہو سلسبیل میرا تو دل میں لفظوں کا کارواں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا تو کہیں بہلول کی دکان ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک سارواں ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر سے غسل دے لوں تو انتہا ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں، سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں۔ جان عالم کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہمارے اس کالج کے لائبرینین محترم مقام جناب سجاد حسین صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں آپ مائک پر تشریف لائیں اور صحیح اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں۔ محترم مقام جناب سجاد حسین۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں، میرے کریم میرے چار ساز میرے کریم میرے چار ساز بندنوا، تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں، حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے،
جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں اور یہ شعر گو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن محل مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ انوار سرمدی کے حزینوں میں لے چلو. جس سوز گداز سے یہ آرزوئے مدینہ کر رہے تھے، میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ انوار سرمدی کے حزینوں میں لے چلو، امواج دل کے بہتے سفینوں میں لے چلو. بیمار عشق سرور کونین ہے ریاض، انگلی پکڑ کے اس کو مدینے میں لے چلو. اور افسانہ حیات کے عنوان بدل گئے، افسانہ حیات کے عنوان بدل گئے، آیا مدینہ یاد تو ارماں مچل گئے. سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے. اور دل کملا چلا ضد کردا پونا ترلے مندا گل کوئی نہیں. اے رو رو کے مینوں رلا دیندا جدوں کھڑدا مدینے دے ول کوئی نہیں. جدوں روندا مدینے نو یاد کر کے ہنجو ایس دے سکدا ٹھل کوئی نہیں. میں کہنا چلیا چپ کر جا کہندا باج مدینے دے حل کوئی نہیں. اس سولو گزاز کے ساتھ، اس پیکرے اخلاص و محبت کے ساتھ یہ سرور انبیاء کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے تھے. اسی کے ساتھ میں اگلے سائحان رسول کی طرف بڑھوں گا. اس کے بعد 2 تقاریر ہوں گی طلباء کی، اور اس کے بعد دعا کی طرف بڑھیں گے. مہمان سنان رسول محترم مقام جناب حافظ محمد ماجد صاحب آپ مائک پر تشریف لا رہے ہیں. آپ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. تمام دو سے گزارش ہے کہ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے. چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، کیونکہ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ آخری کتاب کی طرف بڑھنے سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم مقام اس کالج کے ڈائریکٹر چودھری محمد ارشد صاحب کو، اس کالج کے وائس پرنسپل تشریف فرما ہیں جناب محمد اشتیاق احمد صاحب کو، اور جمیع ان کی ساری ٹیم جنہوں نے اس حسین محفل پاک کا اہتمام کیا، ٹینٹ لگائے، غبارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ خرچہ کیا۔ اللہ رب العزت ان جمیع امور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگلے سناہن کی طرف بڑھنے کے لیے بڑھوں گا محترم مقام جناب محمد زہیب، آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے معافی ضمیر سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر کریں۔ ان کے آمد سے پہلے پرزور نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ جناب ڈائریکٹر صاحب، قابل احترام وائس پرنسپل صاحب اور نہایت دل عزیز اساتذہ اکرام اور میرے ہم عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ تو وہ بیان ہے، یہ وہ عنوان ہے جس کے بیان کے لیے اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے، تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، مگر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ لاکھوں صدیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لاکھوں صدیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب صدر اور قابل احترام ساتھیوں، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، ظلمت کا راج تھا، منافقت عروج پر تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا، اس لیے تاکہ وہ جوان ہو کر امراء کی ہوس کو پورا کر سکے۔
ताकतवर कमज़ोर पर हावी था। गुलामों के साथ वो सलूक किया जाता जिसे देखकर लोग गट्टे खड़े हो जाते हैं, हत्ता कि जानवर भी उस दौर में इंसान के जुल्म का निशाना बने हुआ था। जनाब सदर इस अंधेरे को दूर करने के लिए नूरे मुजस्सम तशरीफ़ लाए, मुनाफ़िक़त के अंधेरे को दूर करने के लिए मुअल्लिम आज़म तशरीफ़ लाए, गरीबों के लिए ईमान की दौलत लेकर तशरीफ़ लाए, मुनाफ़िक़त को मिटाने के लिए सादको अमीन तशरीफ़ लाए, शराब को मिटाने के लिए अब हयात लेकर तशरीफ़ लाए, माँ बहन और बेटी के लिए इज़्ज़त और नामूस लेकर तशरीफ़ लाए, गुलामों के आका बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस अंधेरी दुनिया में हर तरफ नूर ही नूर बिखर गया, हर शय झूम उठी, पहाड़ और अशजार भी सब आपके एहतराम में सर तस्लीम खम हुए। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए, और रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मोअज़्ज़ज़ सामईन, हर इंसान के लिए मेरे नबी पैगाम निजात लेकर तशरीफ़ लाए, बनी नौ इंसान के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप वही नबी हैं जिनका उम्मती होने के लिए तमाम नबियों ने ख्वाहिश की थी। हम कितने खुश नसीब हैं, हमें इस आका नामदार की गुलामी नसीब हुई जिसकी ख्वाहिश तमाम अंबिया ने की थी। मोअज़्ज़ज़ सामईन, ख्वाहिश क्यों ना की होती, वही तो हैं जो रोज़े क़यामत हमारी शफाअत फरमाएंगे, वही हमें हौज़े कौसर पिलाएंगे, और वही हमें जन्नत में अपने साथ लेकर जाएंगे। जनाब सदर, हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए एक खुली किताब है, मगर बात है अमल करने की, और वो खुली किताब है कुरान मजीद। कुरान मजीद में हर मसला, हर कानून, हर मुश्किल और हर बीमारी की दवा मौजूद है। ये एक नुस्खा कीमिया है, दुनिया के तमाम तर कलाम इसके आगे हेठ हैं। मोअज़्ज़ज़ सामईन, जिस सीरत की शान में कुरान मजीद यानी कलामुल्लाह खुद गवाही देता हो, उस सीरत की शान मुझ जैसा अदना बदकार गुनाहगार कैसे बयान कर सकता है। फ़कत बस इतना कहूँगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मुसलमानों, मनाओ जश्न ईद उल मिलादुन नबी मनाओ, मगर आतिशबाजी कर कर नहीं, फजूल खर्ची कर के नहीं, बल्कि मस्जिदों को आबाद कर कर, नवाफिल अदा कर कर, मुहताजों की मदद कर कर, गरीबों को खाना खिलाकर, क्योंकि यही वो दरस है जो हमें हमारे नबी देकर गए हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। और मेरा ये अकीदा है, अगर ज़िक्र खुदा में, मेरा ये अकीदा है अगर ज़िक्र खुदा में ये नाम न शामिल हो तो इबादत नहीं होती। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया। प्रोग्राम का जो बकिया शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से है कि अभी हमारे इस कॉलेज की जान, हमारी पहचान मोहतरम मुकाम जनाब वाइस प्रिंसिपल साहब इश्तियाक अहमद साहब, आप अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। उसके बाद जिन तलबा ने हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में, नात की सूरत में या तकारीर की सूरत में, उनको इजाज़ी शील्ड से नवाजा जाएगा। उसके बाद सलातुस्सलाम होगा, और उसके बाद आपके लिए लंगर का एहतमाम है, वो आपको पेश किया जाएगा। मेहमान जो आने वाले हैं, अबाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, अरे कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मोहतरम मुकाम वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इश्तियाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मजलिस चौधरी मोहम्मद अरशद साहिब, डायरेक्टर पंजाब कॉलेज लाला मूसा, नहायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपके इल्म में है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की घड़ियाँ करीब हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में ये महफ़िल का अहतमाम किया गया है। तो अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए, और हमें ये जो महफ़िल की गई है इसकी मकसदियत को हासिल करने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद जो था इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, वो
بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت تھا۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق توڑ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول چکا تھا، اور معاشرے میں طرح طرح کی شیطانی برائیاں جو ہیں وہ جنم لے چکی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو رشد و ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آنے کا پیغام دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑی دلیل پیش کی وہ اپنا کردار پیش کیا، اپنی سیرت طیبہ پیش کی۔ کوئی بھی جب کوئی بات کرتا ہے بیٹا تو سب سے پہلے اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے، اس کی بات کو ماننے کے لیے اس کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے یا جس کی بات ہو رہی ہے اس کا کردار کیا ہے کہ اس کی بات پر عمل کیا جائے۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں، عرب معاشرے میں اپنا بچپن بھی گزارا تھا، اپنا لڑکپن بھی گزارا تھا، اپنا عالم شباب بھی گزارا تھا، اور وہ معاشرہ جہاں پر ہر طرف برائی عام تھی، بت پرستی تھی، کعبہ میں 360 کے قریب بت سجائے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا۔ تو اس کے علاوہ اور برائیاں تھیں، شراب نوشی عام تھی، بدکاری عام تھی۔ تو اس معاشرے میں رہ کر کسی انسان نے اپنا بچپن بھی گزارا ہو، اپنا لڑکپن بھی گزارا ہو، اپنی جوانی بھی گزاری ہو، اور اس تمام عرصہ میں 40 سال کا عرصہ جو اپنی زندگی کا بسر کیا ہو، اور اس عرصے میں گزار کر اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچایا ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پوچھا ان سے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم بات میری مان جاؤ گے؟ تو تمام کفار مکہ نے کہا جی ہم مان جائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مان جاؤ گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اس لیے مان جائیں گے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق اور امین۔ تو دلیل کیا پیش ہوئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار۔ تو کردار جو ہوتا ہے بیٹا، اسی کے اوپر عمل کا جو ہے وہ پرکھنا ہے۔ کل کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے تمام انسانوں کا، تو کیا پرکھا جائے گا؟ انسان کا کردار۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر۔ تو گویا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق رکھیں، محبت کا رشتہ رکھیں۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو کچھ میں لے کر آیا ہوں شریعت مطہرہ اس پر تم عمل پیرا نہیں ہو جاتے، تمہاری خواہش نفس بھی دین اسلام کے مطابق نہیں ہو جاتی، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ ایمان کی تکمیل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور صحابہ کرام کی ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت، ان کی سوان عمری کو ہم پڑھتے ہیں تو تمام صحابہ کرام سراپا ادب اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج بھی ہم دنیا میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ محبت سے ہی ملے گا۔ وہ کل بھی میں نے ایک واقعہ کلاس میں بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں کہ محبت اور ادب ہے تو سب کچھ ہے، اعمال میں بے شک کمی بھی ہو، اور اگر محبت اور ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو اعمال کا ڈھیر بھی ہو، پہاڑ بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عمل پاس نہیں ہے، کوئی نیک اعمال نہیں کیے، اعمال کا دامن خالی ہے، وہ خزانہ خالی ہے بالکل۔ تو فرمایا یا رسول اللہ بس ایک عمل ایسا ہے جس پر میں امید رکھتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا عمل ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں، اور اسی عمل کے اوپر مجھے امید ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو بیٹا محبت کا تعلق اور رشتہ جو ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو جب ہم جس سے محبت کا بیٹا دعویٰ کرتے ہیں پھر اس جیسا بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے اعمال بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے اساتذہ کرام نے بھی بہت وقت دیا ہے، وہ بھی قابل تحسین ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ ہماری روح کی تسکین کا سامان ہمیں عطا فرما رہے تھے وائس پرنسپل پنجاب کالج لالا موسیٰ محترم مقام جناب اشتیاق احمد صاحب۔ ابھی ان کا انتظامیہ کا حکم ہے کہ جو ہے شیلڈ تقسیم کی جائیں طلباء جنہوں نے اس پروگرام میں نعت کی صورت میں یا تقاریر کی صورت میں حصہ لیا ہے۔ اب میں ان کے اسماء پکارتا جا رہا ہوں، وہ 1 بائی 1 اسٹیج پہ آتے جائیں، اور میں گزارش کرتا ہوں اس کالج کے ڈائریکٹر محترم مقام جناب چودھری ارشد صاحب سے اور وائس پرنسپل صاحب سے کہ آپ طلباء کے اعزاز میں ان کو اعزازی یہ شیلڈ عطا کریں۔ پہلی اعزازی شیلڈ محترم مقام جناب راؤ محمد رفیق صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی شیلڈ جو ہے جس کو وصول کریں۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے آتش کدے بجھ گئے، جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس خدمت کے قدسی کہیں نہ رضا،
جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا رسول تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا الہی صدقہ زلف رسول، یہ سلام آج ذرا ہو قبول، دست بستہ کھڑے آقا حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس پاک محفل کا انعقاد کیا ہے۔ الہ العالمین، اس پاک محفل کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی خوش بختیوں کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین، تیری بارگاہ میں دست بستہ التجا کرتے ہیں، ہم سب کے اس بابرکت محفل کے صدقے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بالخصوص تیری بارگاہ میں الہ العالمین گزارش کرتے ہیں، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ذکر خیر کا صدقہ اس کالج کو، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین، پڑھانے والے اساتذہ کے لیے پڑھانا آسان فرما، بچوں کے لیے پڑھنا آسان فرما، تمام بچوں کو نمایاں کامیابی عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں دست بستہ التجا کرتے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ذلت و خواری کا شکار ہے، اپنے فضل و کرم سے حضور کی امت کو دوبارہ عروج عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں کفر کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمارے منہ میں زبان موجود ہے، ہمارے جسم میں جان موجود ہے، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی غلامی، محبت اور ادب کی خیرات عطا فرما۔ دنیا میں ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عطاعت، قبر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت، اور حشر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوائے حمد کے نیچے جگہ عطا فرما۔ تمام اساتذہ کرام کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ ہمارے قابل سخت عزت و تکریم ڈائریکٹر صاحب، الہ العالمین، تیری بارگاہ میں دست بستہ التجا کرتے ہیں کہ ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ الہ العالمین، ان کے گھروں پہ خیرات و برکات کا نزول فرما۔ الہ العالمین، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ ہم سب سے تعلق رکھنے والے جتنے کلمہ گو آج تک دنیا سے چلے گئے ہیں، سب کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرما۔
ہر سانس کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قولی ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں کھڑے ہو کے حضور کی نعت حضور کو سنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔